بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے زیر اہتمام تیسرے انٹریکٹیو ڈائلاگ کی دوسری نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب یوسف غنی صاحب. السلام علیکم یوسف انکل. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اگر میں ریکیپ دیتا چلوں اپنے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ پچھلی اور پہلی نشست میں ہماری کیا بات ہوئی، تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا آپ نے، جو کہ کم و بیش جس سے ہر انسان اپنی زندگی میں اس مرحلے سے گزرتا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں ریلیشن شپس کہ انسان کیسے کو ایگزسٹ کرتا ہے، مرد خواتین کیسے اس رشتے کے اندر منسلک ہو کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاسک ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں، لیکن بہت ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلی نشست میں آپ کی جو ریسرچ کا کانٹینٹ ہے اس کی آپ نے ایک بریف ڈسکرپشن کا آغاز کیا تھا، جس میں آپ نے پہلا پوائنٹ جو واضح کیا تھا وہ ہے انسانی فطرت کو سمجھنا. جہاں تک مجھے یاد ہے تو آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اس مسئلے میں بہتر اپروچ کی طرف جانے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کے اندر آپ نے جو پہلا آبجیکٹیو رکھا تھا وہ تھا انسانی فطرت، کہ انسان کے اندر کیا اسٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آج میں چاہوں گا کہ ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. تو دوسرا وہ کیا آبجیکٹیو ہے جو آپ کے اس کانٹینٹ میں یا ریسرچ میں زیر بحث آتا ہے؟ انسانی نفسیات اور اس کی فطرت جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے میرے کانٹینٹ کا، اور اس کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ جب انسان شادی شدہ ہونے جائے یا کوئی بھی ریلیشن شپس کو وہ انٹر ہو نبھائے، تو اس کو انسانی فطرت کے بارے میں یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بنایا ہے تو اس کو ارادہ دیا ہے کسی کام کرنے کا، اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ جو وہ ارادہ کرے اس پہ وہ گامزن ہو جائے، اس کا اختیار ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد اس کو اتنا ڈائنامک بنایا ہے کہ وہ خواہشوں پہ خواہشیں کرتا چلا جاتا ہے اور گولز پر گولز مقرر کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کو یہ عزم بھی دیا ہے کہ وہ ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنی انٹیلیجنس، اپنے وسائل سب مہیا کرتا ہے اور پھر اس روٹ پہ چل اٹھتا ہے. صحیح. تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے نمبر ایک. صحیح. دوسری بات، انسانی نیچر میں ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی ریلیشن شپ ہے کیا چیز، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس کس طریقے کی ہوتی ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے ہی اس کے لیے ایک زوج جوڑا بنا دیا اس کا. تو یہ تو طے ہے کہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل لازم و ملزوم ہو گئی ہے، ایگزسٹنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان. جی. اس کو جب یہاں پیدا کیا گیا تو اس کو ایک ریلیشن دیا گیا اور ان دونوں کو اس ریلیشن شپ میں اس دنیا میں بھیجا گیا. صحیح. اور پھر ان دونوں کے انٹریکشن سے اور فزیکل لیزون سے انسانی نسل کا آغاز ہوا. صحیح. انسانی نسل کا آغاز اور اس کی ایولیوشن اور اس کا اپنا گروتھ، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم طے کیا کہ اب ایک مرد اور ایک عورت کی فزیکل ریلیشن شپ سے پروکریشن ہوگی. صحیح. یہ وہاں طے ہو گیا. تو اس کو بھی سمجھنی ضرورت ہے کہ بھئی پروکریشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں پہ ڈالی ہے کسی حد تک. صحیح. اور وہ کاز اور افیکٹ، یعنی وہ کاز مرد اور عورت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. صحیح. تو یہ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ یا آبجیکٹیو واضح کیا ہے اپنے کانٹینٹ میں وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو سمجھنا چاہیے کہ ریلیشن شپ کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور ریلیشن شپ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. صحیح. یعنی انسان بغیر ریلیشن شپ کے رہ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں. اللہ نے یہ بنا کر کے ہمیں ایک چیز دکھائی کہ بھئی آدم کو بنایا، ساتھ میں اس کی زوجہ کو بھی بنایا اور پھر ان سے وہ بچے. تو یہ ایک پورا ڈیوائن سسٹم ہے جس سے انسان کی پروکریشن ہونی ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پروکریشن ہوگی تو وہیں رک تو نہیں جائے گی، بلکہ اس میں اولاد ہوگی. پھر اولاد کی تربیت اب ان لوگوں پہ ہے جن کے ملاپ سے یہ اولاد بنی تھی. صحیح. تو اس کا ایک پروسیس ہے پورا. اچھا، اب ریلیشن شپس جو ہے نا دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک انٹینڈڈ ریلیشن شپ ہوتی ہے اور ایک ان انٹینڈڈ. صحیح. اس کو میں نے یہ دو ٹرمز میں، ان انٹینڈڈ میں یہ ہے کہ جو
آپ کی دانست میں نہیں ہوتی. آپ نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کس گھر میں پیدا ہوا, میرے والد کون تھے, کون ہوں گے, میری والدہ کون ہوگی, اور پھر ان والدہ سے جو لوپ میں جڑے ہوئے ریلیشنز ہیں, ماموں خالہ, وہ کون ہوں گی, اس کا فیصلہ میں نے نہیں کیا, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ ان انٹینڈڈ پروگرامڈ ریلیشن شپس آپ کو ملی ہیں, لیکن مل تو گئی ہیں, لیکن نبھانا تو ہمیں ہی ہوگا اس کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں دے دی. اچھا, انٹینشنل یا جو دانست میں ہے, اس میں آپ اپنی دوست کو چوز کرتے ہیں کہ بھئی میں اس سے دوستی کروں گا. اسی طرح آپ اپنے اسپاؤس کو چوز کرتے ہیں, آپ اپنے بزنس پارٹنر کو چوز کرتے ہیں. یہ ان کی مثالیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب ریلیشن شپ کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتی ہے, قائم رہتی ہے, اور وہ بعض اوقات ویک ہو جاتی ہے اور اس میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے ایک لسٹ ہے جو انسان کی فطرت کے اوپر مبنی ہے. یعنی اگر ہم جن کو کاؤنسل کر رہے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ بھئی ریلیشن شپس جو ہے ان کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. انسان سے ریلیشن پیدا کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی جو فطرت ہے اور اس کا بیہیویئر ہے وہ اس ریلیشن شپ کی ڈائنامکس کو ڈٹرمن کرتا ہے. صحیح. یہاں پہ آپ نے بیہیویئر کی بات کی, تو بیہیویئر یوسف انکل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جس معاشرے میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, جو اپنا بچپن جس حالات اور واقعات سے گزرتا ہے, تو وہی اس کی پرسنالٹی کا کچھ حصہ بن جاتی ہے. میں ایک مثال کے طور پہ, ایک بچہ ہے وہ ایک بہت ہی وائلنٹ انوائرمنٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے, تو اس کا بیہیویئر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیہیویئر کا اس کے حصہ بن جاتا ہے, وائلنس. تو کل کو وہ جب بڑا ہوگا اور ریلیشن شپ کی طرف جائے گا تو وہ ایک بہت بڑا وائلنس کا عنصر اپنے بیہیویئر کے اندر لے کے جائے گا. تو ہر انسان کے, میرا جو سوال بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے انوائرمنٹ, سرکمسٹانسز, ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھے ماحول میں پرورش پاتے ہیں, کچھ لوگ اس چیز سے محروم رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے چیزیں پوائنٹ ڈاؤن کی ہیں اس پہ رہتے ہوئے ہر قسم کے بیک گراؤنڈ کا بندہ ایک صحیح اپروچ کی طرف آ سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں پری ریکوزٹ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شعوری طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. یعنی ہر کام کرتے ہوئے وہ شعور کو بروئے کار لاتے ہیں, اپنے کسی پروجیکٹ کو یا گول کو طے کرتے ہیں تو اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. اگر کسی شخص میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو ہمارا کوئی بھی ڈسکورس ہو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. صحیح. آپ کا یہ سوال تھا کہ بھئی یہ ہر آدمی کے لیے اپلیکیبل ہوگا. ثانی جو شعور ہے وہ ہر ایک کو ملا ہے, اور انسان جو ہے اس کا جو اس کی حقیقت ہے اس دنیا میں, جو پرسنالٹی بننے کی, اس کی حقیقت دو ہیں مین. اس کے بعد باقی ساری جو ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں. صحیح. مین یہ ہے کہ وہ کس ماحول میں پیدا ہوا, اس کی کیا تعلیم ہوئی, اس کو کیا علم حاصل ہوا, اور وہ جب تک بڑا ہوا 22-23 سال کا ہوا اس وقت تک کن لوگوں کے اطراف وہ رہا جن کا ان پہ انفلوئنس ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ فارمیٹیو ایئرز میں بچہ یا مرد یا عورت جو ہے وہ اپنے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل, انہیں سے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے. ان سے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے. اچھا, اور نہ صرف انسپریشن لے رہا ہوتا ہے بلکہ ایک بڑا حقیقت میں نے دیکھی اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے کہ وہ ان ایکٹس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے والد کوئی کام کرتے تھے اور میں نے زندگی بھر انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس سے قطع نظر کہ وہ کام صحیح ہے یا نہیں اخلاقی طور پر, ٹھیک ہے, اس کی بحث بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن جب میں اس کام کو کرتا ہوں تو میں اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یہی صحیح کام ہے. یہ ایک فطری طور پہ ہے, سوائے اس کے کہ مجھے کوئی غلطی واضح ہو جائے اور میں پھر اس پہ ریسرچ کروں اور میں دیکھوں کہ بھائی میرے والد صحیح کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برادری میں پیدا ہوتے ہیں, جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں, بس چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنی روایات پہ چلتے رہتے ہیں, اگر سوشل روایات ہے اس پہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے علم, اپنے ماحول اور اپنے جن لوگوں کے اطراف وہ رہا ہے وہ اس کا اسیر ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی اس کی اسیر ہوتی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد جب وہ شعور کی عمر پہ پہنچتا ہے تو پھر بعد میں اس کو
بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں، وہ اس کو پرکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان سب چیزوں سے خالی ہے تو اس کو تو پھر ہم کچھ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بتائیں گے انہی لوگوں کو کہ جن کو یہ طلب ہو کہ بھائی میں نے مثال کے طور پہ میں نے MBBS کیا ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو اس میں میں نے کیا پلان کیا تھا، پھر لوگوں سے مشورہ کیا، یونیورسٹیز ڈھونڈی اور پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں بھائی میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ شادی کریں گے تو ایک باشعور آدمی جو ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی سارا چیزیں کر کے اور شعور سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ آپ اس کو وہ چیزیں پہلے سے ایکوپ کر دیں۔ صحیح۔ تو جو بات میں آپ کے سارے پوائنٹ سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایموشنس کو یا احساسات کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ایک سین اور عقل اور سوچ بچار کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹیز کے اوپر یا ہمارے وجود کے اوپر ایموشنس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور کبھی کبھار ہم اپنی تمام سوچ تھاٹ پروسیس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ایموشنس کے فلو میں بہہ جاتے ہیں۔ تو اس کو انسان کی ایک ویکنیس بھی کہا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ویکنیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیے میرے اندر جو کمی ہے اس کو دور کرنے کا پہلا راستہ یہی ہے کہ کوئی مجھے بتائے یا میں خود اس پہ ریفلیکٹ کروں کہ بھائی میرے اندر کمی کیا ہے، اور اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ ہاں یہ میرے اندر کمی ہے تو پھر 50% علاج ہو جاتا ہے۔ پھر صرف عزم اور ہمت رہتی ہے اور کسی کی گائیڈنس ہو کہ بھئی آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، لیکن یہ ارادہ اور یہ اختیار میرے اندر سے پھوٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے اور میں اور آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کی شادی ہو جائے، تو یہ ایک بیکار خواہش ہے میری اور آپ کی۔ وہ خود اگر اس پہ تیار ہو کے آئے اور وہ کہے کہ بھی مجھے اب شادی کرنی ہے، تو جس طرح میں ڈاکٹر بنا تھا اور میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کئی سال پہلے، تو میں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اب میں اس عمل کو بھی جو میری زندگی پہ بہت زیادہ اثر کرے گا اور کئی سالوں تک اثر کرے گا، پھر اس سے میری اولاد پہ اثر ہوگی، تو کیا وہ اس شعور کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا؟ بالکل اس کو کرنا چاہیے، اور ہم یہی چیز بتاتے ہیں۔ جس طرح باقی زندگی کے فیصلے انسان اپنے ایک شعوری طور پہ کرتا ہے یا ایک تھاٹ پروسیس کے، اس کو ایک پروجیکٹ بنا کے کرتا ہے، بالکل، تو اس کی پروجیکٹ کی ریسرچ، تو اصل میں اس میں تھوڑا سا پرابلم اس لیے ہو گیا ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں کہ بھائی آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ شادی جو ہے اس کو اب کیوں مسئلہ بنا لیا گیا ہے، یہ تو برسوں سے ہوتی ہے جب سے انسان ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے شادی جو ہے اور پروکریشن کی یہ جو روایت ہے یہ تو لازم ہے، کیونکہ ایک عمر کے بعد ہر آدمی اور ہر عورت میں اپنی پروجنی کو پیدا کرنے کی اور چھوڑ کے جانے کی ایک فطری خواہش اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اصل میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ماحول، تمدن، وہ ساری چیزیں ایبزارب کر لیا کرتا تھا جو آج ہمیں پرابلم آ رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ آج ہر چیز جو ہے انسان کے انفارمیشن میں آ گئی ہے، اس لیے وہ انفارمیشن لیتا ہے، اس کو پرکھتا ہے اور اپنے بارے میں اس کو بینیفیشل فیصلے لیتا ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر یہ ریلیشن شپ اور شادی جو ہے یہ بھی اب اسی پروجیکٹ سے اگر لی جائے گی تو پھر آگے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ صحیح نقطہ واضح کیا آپ نے۔ ہمارے دوسرے ایپیسوڈ کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کی نشست کو تھوڑا سا اگر سمرائز کر دوں اس پورے سیشن کو، تو جو مین بات کی ہے آپ نے، ایک تو انسانی فطرت کا ذکر کیا آپ نے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے ریلیشن شپ کی اپروچ کی طرف جانے کے لیے، اور دوسرا کہ اس پورے پروسیس کو، ریلیشن شپ کی نوعیت کو سمجھنے کے بعد ایک شعوری نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں اپنے باقی معاملات میں اپنے شعور کو، عقل کو استعمال کرتا ہوں کہ میں نے پڑھائی کیا کرنی ہے، میں نے کیریئر کا انتخاب کیا کرنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے چوائسیز میں بھی ہم بہت سوچ بچار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اتنا بڑا ڈیسیجن یا ایک اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہم بغیر ایک شعوری نگاہ سے گزرے ہوئے جو ہے ہم اس میں کود پڑتے ہیں، اور وہیں سے میرا خیال ہے کہ مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو آج کے ہماری نشست کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ۔